لکل الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی حبیبک المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد یونس اشرفی آپ کا میزبان حاضر ہیں۔ اظہار چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جانے والا آپ کا پسندیدہ پروگرام دینی مسائل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم پھر حاضر ہیں آپ کی طرف سے پوچھے گئے کچھ دینی مسائل کے حل کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد نذر الباری اشرفی جامعی، استاذ جامع اشرف کے چھوچا مقدسہ۔ تو ناظرین، آئیے ان مسائل کے حل کے متعلق ہم اب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں ان سوالات کو، اور اس کے حل کو بھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ حضرت، پہلا سوال ہے، اگر 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر 4 رکعت پوری کر لی، مگر 5ویں رکعت کے سجدہ میں یاد آیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دیکھیے، آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اس کی صورتیں متعین کرنی ہوگی۔ اس میں 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ چوتھی رکعت کے بعد اس نے قاعدہ کیا تھا، دوسری صورت یہ کہ چوتھی رکعت کے بعد اس نے قاعدہ نہیں کیا تھا۔ اگر چوتھی رکعت کے بعد اس نے قاعدہ کر لیا تھا تو 5ویں رکعت جس کے سجدے میں اس کو خیال آیا ہے اس کو مکمل کر لے، اور 1 رکعت اور ملا لے، تو اس طرح کل 6 رکعت ہو جائیں گی۔ اور اب وہ قاعدہ کرے اور تشہد میں بیٹھ کر تحیات مکمل پڑھ کر سلام پھیرے اور 2 سجدے سہو کرے، پھر اپنی نماز پوری کرے جیسے پوری کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کی جو پہلی 4 رکعت ہے وہ اس کی نیت کے مطابق ادا مانی جائے گی، یعنی اس کی وہ نماز ہو جائے گی، اور آخر کی جو 2 رکعت ہے، یعنی جو ایک 5ویں اور 6ٹھی جو پڑھی ہے اس نے، یہ اس کے حق میں نفل ہو جائے گی، یہ رائے گاہ نہیں ہوگی۔ اس کی جو دوسری صورت ہے کہ اگر چوتھی رکعت کے بعد اس نے قاعدہ نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں بھی 5ویں مکمل کر کے 6ٹھی رکعت بھی پڑھ لے، مکمل کرے، اور اس صورت میں اس کی یہ ساری رکعتیں، یعنی 1 سے لے کر 6 تک ساری کی ساری رکعتیں نفل ہو جائیں گی، اور سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں فرض یعنی قاعدہ اخیرہ چھوٹ گیا ہے، اور فرض چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ سہو سے کافی نہیں ہوتا اس کے لیے، بلکہ اسے اثر نو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کی 6ٹھی رکعت کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی بہتر یہی بتایا گیا ہے کہ سجدہ سہو کر لے تو بہتر ہوگا، ہے نا، اس میں کوئی حرج نہیں، تاکہ اگر نہیں بھی کیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی یہ ساری کی ساری رکعتیں نفل ہو جائیں گی، ان کو اثر نو اپنی نماز ادا کرنی ہوگی۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے، قاعدہ اولیٰ اگر چھوٹ جائے اور یہی حالت پیش ہو، یعنی 5ویں رکعت کے سجدہ میں خیال آیا کہ ہم نے تو 4 رکعت کی نیت باندھی، تو کیا کرے؟ جی دیکھیے، اگر قاعدہ اولیٰ چھوٹ جائے اور یہی حالت پیش ہو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی 5ویں رکعت میں 5ویں رکعت کے سجدے میں خیال آ رہا ہے، تو اس صورت کی بھی وہی حالت ہوگی، ویسی ہی حالت ہوگی کہ سوال یہ پھر بنے گا کہ اس نے قاعدہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر قاعدہ اخیرہ کیا ہے اور 5ویں رکعت کے سجدے میں اسے یاد آیا تو 6ٹھی رکعت پوری کر لے، ہے نا، اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قاعدہ اخیرہ نہیں کیا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو پھر سے ادا کرنا ہوگا۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی، وہ یہ ہے کہ 2 قاعدے ہیں نماز میں، 4 رکعت والی نماز میں، ایک کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔
قاعدہ اولا نماز میں واجب ہے اور قاعدہ اخیرہ نماز میں فرض ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے بھول کر تو اس کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، سجدہ سہو سے وہ نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ واجب چھوڑیں گے تو ایک سجدہ سہو، دو سجدہ سہو، کیا 10 سجدہ سہو کر لیجئے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر سے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو واجب کی بات رہی۔ اور اگر فرض چھوٹ جائے تو فرض چاہے آپ جان بوجھ کر چھوڑیں یا جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا سہون چھوٹ جائے بھولے سے بھی، تو یاد رکھیے فرض چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے اور سجدہ سہو اس کی تلافی نہیں کر سکتا ہے، وہاں پر آپ کو اثر نو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کا اگر آپ لب لباب دیکھیں تو مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے کہ قاعدہ اخیرہ اس نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر کر لیا ہے تو چھٹی رکعت ملا کر کے وہ 6 رکعت پوری کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر قاعدہ اخیرہ نہیں کیا ہے تب بھی 6 رکعت پوری کرنی ہے اور یہ ساری کی ساری 6 رکعتیں نفل ہو جائیں گے اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر کر بھی لیا تو کوئی دقت نہیں ہے۔ جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ناظرین کو بھی شاید میرے خیال سے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تیسرا سوال اور آخری سوال کہ اگر چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کر لیا، پھر کھڑے ہو گئے 5ویں رکعت کے لیے، پھر یاد آیا تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ صورتحال بہت لوگوں کو پیش آتی ہے اور اس تعلق سے کافی سوالات بھی آتے ہیں۔ یعنی یہ کہ چوتھی رکعت میں قاعدہ کر لیا اس کے بعد اور پھر کھڑا ہو گیا تو اب کیا کرے؟ دیکھیے، ایسی صورت میں آدمی اگر کھڑا ہوا ہے صرف، یعنی قیام میں ہے، بلکہ اگر میں آگے بڑھوں رکوع میں بھی ہے اور وہاں خیال آیا ہے، یعنی سجدہ نہیں کیا ہے، صرف رکوع میں ہے یا قیام میں ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ پلٹ آئے اور پھر سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے 5ویں رکعت کے سجدہ میں ہے، یعنی قیام کر لیا، قرات کر لیا، رکوع بھی کر لیا، اب سجدے میں وہاں پر اس کو خیال آ رہا ہے، تو حکم یہ ہے، چونکہ ایک رکعت پوری کر لیا، سجدہ کرنے کا مطلب ایک رکعت اس نے پوری کر لی، اور کوئی بھی نماز ایک رکعت کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایک رکعت اور ملانے کا حکم ہے، تو کل 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر وہی پھر صورت بن جائے گی کہ اس کی آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور پہلے کی 4 رکعتیں اس کی نیت کے اعتبار سے ادا ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں وہ سجدہ سہو والا مسئلہ آئے گا، چونکہ آپ نے قاعدہ اخیرہ کر لیا ہے، سوال میں آپ یہی پوچھ رہے ہیں ہم سے، تو ایسی صورت میں آپ سجدہ سہو کر لیں اور آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اگر سجدہ سہو آپ نے نہیں کیا پوری کرنے کے بعد تو پھر آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ آپ نے چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کے بعد آپ کھڑے ہو گئے یا آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا۔ بہرصورت چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کے بعد آپ کھڑے اگر ہو گئے، ہے نا، قیام کر لیا آپ نے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے۔ یاد آ گیا تو فوراً واپس آئیے، یاد آنے کے بعد اگر آپ نے واپس نہیں آیا تو پھر آپ کی نماز گئی، اس کو پھر سے پڑھنا ہوگا۔ یاد نہیں آیا، پڑھتے چلے جائیے، تو یہ صورت بنے گی جو آپ نے پچھلے سوالات میں ہم سے کیا، اس کا جواب میں نے آپ کو دیا بھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ۔ ناظرین، کچھ ایسے مسائل تھے 3 جو روزمرہ لوگوں کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بہت لوگ ان صورتوں سے ناواقف ہیں۔ ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بہت ہی اطمینان بخش جوابات دیے ہیں اور آپ حضرات اور ہم بھی اس کو سماعت کیے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے اسی طرح کے کچھ سوالوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔